اب ہمارا فائنل خطاب ہے حضرت علامہ مولانا غلام حسین قاسم ماتوریدی مدث اللہ علی۔ میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ آپ رائٹر ہیں اور آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان کی لسٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، تو میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا۔ بزرگ عالم دین تشریف لاتے ہیں، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، علماء کرام، حضرت علامہ مولانا غلام حسین قاسم ماتوریدی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں مدرسہ تجوید القرآن کے معتمدین اعلیٰ حافظ قاری محمود الحسن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی اور الحمدللہ کہ آج جو 5 حافظ ہیں یا کم و بیش ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا جو مدرسہ ہے سبحان اللہ، اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے۔ دیکھا بھی ہے کہ بچوں نے تقریریں بھی کی ہیں، تلاوتیں بھی کی ہیں، وہاں خود بھی بڑی محنت کرتے ہیں اور فن تجوید کے قواعد بھی بتائے جاتے ہیں اور مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دینی تعلیم ہے وہ بھی مسلسل دی جا رہی ہے۔ تو لہذا میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور بالخصوص ان بچوں کے والدین کو کہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذوق شوق سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میرے سامنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میں نے کچھ نام نہیں لیا اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے حضرت علامہ قاری رحمۃ محبوب صاحب جو دور سے تشریف لے آئے ہیں، ان کا خطاب آپ نے سنا ہے، اور حضرت علامہ امام عاصم صاحب جو ہیں ان کے خطابات کو آپ سنتے ہی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہم مسلمانوں میں ایسے نوجوان پیدا فرمائے کہ جو ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے خطیب حضرت علامہ سید شفاء الحق صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمارے بڑے خطیب ہیں مسجد کے، اور کل انہوں نے بہت ذوق شوق کے ساتھ جلسے کا اعلان بھی کیا تھا۔ حاضرین محترم، بس وقت کی قلت ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی ہے، دائمی معجزہ ہے۔ انبیاء اور رسول کے معجزے ظاہر ہوئے اور دنیا سے وہ ختم ہو چکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس قرآن پاک کا جو معجزہ ہے، یعنی قرآن پاک خود معجزہ ہے، اور اس کے ایجاز کے جو وجوہ ہیں وہ تقریباً قاضی ایاض رحمت نے 13 وجوہ لکھے ہیں۔ ان وجوہ میں سے ایک اس کا یہ وجہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کے ذریعہ سے پوری دنیا کو ہدایت ملی ہے، مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ اس اعتبار سے یہ عظیم و شان معجزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی، بلا شبہ یہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے ان تمام راہوں میں سے اقوام جو زیادہ سیدھی راہ ہے، سیدھے راستے کی طرف یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن نور ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن مبین ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں علوم الاولین والآخرین سب کے سب جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔
حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں اپنے دور خلافت میں. تو آپ کے استقبال کے لیے حضرت نافع بن عبد الحارث تشریف لائے اور استقبال کیا ان کا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم یہاں استقبال کے لیے آگے ہو اور باہر آگے ہو اور مکے میں تم حاکم ہو, تم نے اپنی جگہ کس کو حاکم بنایا ہے؟ تو نافع بن عبد الحارث کہنے لگے کہ ہمارا ایک آدمی ہے جس کو میں وہاں نائب بنا کر آیا ہوں, حاکم بنا کر آیا ہوں, اور ابن ابزہ نام کا, عبد الرحمن ابن ابزہ, ان کو ہم نے حاکم بنایا ہے. آپ نے فرمایا وہ کون آدمی ہے جس کا یہ نام لیا جا رہا ہے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث نے فرمایا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے, جو ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے, اس کو میں اپنی جگہ حاکم بنا کر آیا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ, وہ آزاد کردہ غلام تو ضرور ہے لیکن وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا قاری ہے. وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ, وہ شخص ہے جو علم فرائض کا عالم ہے. علم فرائض کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر جاتا ہے, وہ تذکرہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کا حکم ہے قرآن حکیم میں, اور اللہ نے اس سے بھی مقررہ فرمایا یہ جو ہے, یہ جو ابن ابزہ ہے, یہ علم وراثت میں بہت ماہر ہے. حالانکہ یہ مسائل وہ ہیں جو ذرا مشکل ہوتے ہیں, فرمایا یہ ماہر ہے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ یہ قرآن کا قاری ہے, یہ علم فرائض کا ماہر ہے, تو آپ نے فرمایا اما ان نبیکم, خبردار سن لو بے شک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد قال فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے بہت سی قوموں کو بلند کرتا ہے, ان کو بلند درجی عطا فرماتا ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ اس کتاب کے ذریعہ سے ذلیل کرتا ہے. اس میں اشارہ یہ تھا کہ ایک غلام ہے جو اللہ کی کتاب کے جاننے کی وجہ سے اور علم فرائض کی جاننے کی وجہ سے اس کو حاکم بنا دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں, قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور قرآن کے عالم ہوتے ہیں, ان کا بہت ہی بڑا درجہ ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور یہ اللہ کی صفت ہے اور ازلی ہے اور ابدی ہے. اور جو شخص کلام اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس نے اللہ کی صفت کو یاد کیا ہے, اور اللہ کو اپنی صفتیں پیاری ہیں. جو اس کو حفظ کرتا ہے, یاد کرتا ہے, سمجھتا ہے, اللہ ان سے پیار کرتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور ہدایت دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بلا شبہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے کوئی تم میں سے اس کو یاد کرنے والا؟ مفسرین اس کے دو مفہوم بیان کیے, میں کی عرض کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یاد کرنا آسانی فرما دے. اس لیے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو تمہاری یاد کے لیے, یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. حاضرین محترم, قرآن پاک ہمارا دنیا کا ساتھی بھی ہے اور آخرت کا ساتھی بھی ہے اور قبر کا ساتھی بھی ہے. اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للأصحاب. قرآن مجید کو پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کے دن جو پڑھنے والے ان کی سفارش کرے گا. آپ دیکھیں یہ قرآن پاک دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور دنیا میں عزت ملتی ہے, قبر میں روشنی ہوتی ہے, اور قیامت کے دن یہ قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا. حاضرین محترم, جہاں نازلہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے
یا قرآن پاک حفظ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ فہم قرآن بھی حاصل کریں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن میں کن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا ہے اور کن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے۔ جو احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں ہمیں وہ بھی سمجھنا چاہیے، اور جو حفاظ بن جائیں ان کو بار بار قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن ذہن سے بھول نہ جائے۔ نبی رسول ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کی مثال صاحب الابل، اونٹ کی طرح ہے کہ وہ اونٹ جو ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے مالک کو یہ بھاگ جائے، جب یہ بھاگ جائے گا تو پکڑنا مشکل ہوگا۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ قرآن ذہن سے نکلنے والا ہے، ذرا اس کو بار بار پڑھو، اس کی خبر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ